یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا، کئی بزرگوں سے تقریباً ہمارے علم میں تو 12 ہیں، آپ وضاحت فرمائیں گے کہ 12 بزرگوں سے کئی سلاسل میں آپ کو خلافت عطا ہوئی، اجازت عطا ہوئی۔ یہاں دیکھنے میں آیا کہ کسی کو ایک جگہ سے خلافت ملتی ہے تو وہ آستانہ قائم کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ اتنے بزرگوں سے فیض ملا، اجازت ملی، مگر اس طرح کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، یہ عاجزی، انکساری، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں واقعی اس لائق نہیں کہ آستانہ قائم کروں۔ یہ بزرگوں کی محبت ہے، تو جہاں تک آپ نے 12 کا لفظ کہا تو مجھے یاد پڑتا ہے 12 سے زیادہ ہیں، زیادہ 12 سے زائد بزرگوں نے الحمدللہ جو ماشاءاللہ جن سے مجھے اجازت کئی سلاسل، جی الحمدللہ سارے سلاسل سے۔ ماشاءاللہ۔ میں صرف انہیں ان کی محبتیں ہی کہوں گا، پیار کہوں گا، شفقت کہوں گا۔ یہ بزرگوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ نکموں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ مگر ہم نے سنا ہے کہ یہ تو بار امانت ہوتا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، سلسلوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تو آپ کا یہ اہتمام کوئی اس طرح، مریدین تو ہمارے علم میں ہیں ماشاءاللہ، دنیا بھر میں آپ کے ہیں، لیکن وہ جو آستانہ اور اس طرح کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم چاہیں۔ جی اللہ نے چاہا اور زندگی نے وفا کی اور اس عمر کو پہنچے کہ جہاں سفر اب بس ہو جائے تو پھر دیکھیں گے۔ ویسے اب تو میں چونکہ سفر کرتا رہتا ہوں تو چلتا پھرتا ہی آستانہ سمجھے اس کو۔ واہ واہ، ہاں، باقی یہ ہے کہ محبت کرنے والے بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں میں خود کوئی اچھا مرید بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں ہمیں بھی بعمل بنائے جی۔ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ توجہ اگر ذکر سے مذکور کی طرف چلی جائے تو بندہ مراد پا لیتا ہے، کچھ اسی طرح کی بات ہے، کیا حضوری اسی کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اکثر ہی محفل میں بات کہتا رہتا ہوں اور سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ذکر ہماری منزل نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، ذکر ہماری منزل نہیں، ہماری منزل جو ہے وہ مذکور ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ ذکر سنیں تو ایسے سنیں، اور میں کاش ذکر کروں تو ایسے کروں کہ ذکر کرتے کرتے ذکر سے بھی توجہ ہٹ جائے، ہاں 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 ہاں، واہ واہ۔ اور بندہ مذکور کو پا لے۔ اور جب بندہ مذکور کو پا لے تو یہی تو ایک اصل ہے، مراد یہی مراد ہے، اور یہی چیز ہے۔ واہ واہ، تو توجہ وہاں۔ جب تک آپ ذکر کو سمجھیں گے نہیں نا کہ ذکر کیا ہے، ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، صحیح تب تک یہ چیز نہیں آ سکتی۔ صحیح صحیح صحیح۔ سامعین جو ہوتے ہیں، سننے والے، وہ لوہے کی مانند ہوتے ہیں، عموماً یہ کہا جاتا ہے، اور جو بتانے والا ہے، پڑھنے والا ہے، وہ مقناطیس کی مانند ہوتا ہے، جتنی کشش ہوگی اتنا وہ کھینچ سکتا ہے، اور اس کی بات میں اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ شادی کی محفل ہے لیکن آنسوؤں سے حضور کی محبت میں رو رہے ہیں، آپ کلام پڑھ رہے ہیں، یہ تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ سوال آپ نے جو کیا ہے، اب اس کا جواب دوں تو پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا پتہ نہیں گمان قائم کر لیں۔ پہلے میں یہ کہہ دوں کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدام یا رسول اللہ۔ بات اصل یہ ہے کہ تاثیر اس وقت آئے گی کہ جب آپ جو ذکر کر رہے ہیں اس ذکر میں آپ خود بھی شامل ہوں، مطلب کہ اس طرح شامل ہو جائیں کہ حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن کچھ ایسا ہو جائے کہ بندہ اس ذکر میں ڈوب جائے، اور پھر وہ جب ذکر کرتا ہے تو یقیناً اس کے اثرات آتے ہیں۔ کبھی کبھی سنا ہے کہ روبرو یار بھی بندہ ہو جاتا ہے محفل میں، جن کا ذکر کر رہا ہے، توجہ تو ان کی ہوتی ہے، تو کوئی محفل ایسی بھی ہوتی ہے کہ بندہ بظاہر یہاں ہوتا ہے لیکن ہم نے بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے۔ الحمدللہ ایسی محفلیں کئی بار ہوئی ہیں کہ بندہ اپنے اطراف سے بے خبر ہو جاتا ہے، واہ واہ، اور اسے بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کتنا وقت گزر گیا۔ بس ایسا ہوا، الحمدللہ کئی بار ہوا ہے۔ اب وہ جو ہوا ہے نا وہ ہے مشاہدہ، اور مشاہدے کا بیان جو ہے نا وہ مشاہدہ نہیں ہوتا۔ واہ واہ، اللہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ میرے آقا کریم ہیں، آپ انسان بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی حضور سے پیار کرتی ہیں، ان کی عشاق ہیں، تو انسانوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اویس رضا قادری صاحب محفل کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، لیکن عشاق تو اور بھی ہیں۔ کبھی
کسی اور نے آ کے کہا کہ جی ہمیں بھی وہ کلام پسند آیا، ذرا سنائیں. ہاں، آپ جس مخلوق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے جسے ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن اور جب ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا. واہ وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے. واہ واہ واہ. یہ تو ٹھیک ہے. اور یہاں تک آپ نے کہا کہ اور بھی مخلوق حضور کے عاشق ہیں، تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں کہ سوائے سرکش جنات و سرکش انسان کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے. اس پتھر کا بھی ذکر فرمایا جو، وہ تو حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. تو یقیناً اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے کہ جس مخلوق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان میں بھی عشاق کچھ ہوں، ہمارے صحیح، کچھ نعت سنتے ہوں، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کبھی ظاہر آ کر کہا جائے کہ یہ پڑھو وہ پڑھو. لیکن وہ مخلوق ایسی ہے شاید ان کو دعوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر دعوت کے ہی آ جاتے ہیں. واہ واہ واہ. آپ کی ایک کوٹیشن ہے، کوٹ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا وائرل ہوا، ہم نے دیکھا، اور آپ اکثر فرماتے بھی ہیں کہ جسے تصور کی دولت مل جائے اسے تصویر کی حاجت نہیں رہتی. مگر یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ تصویر کے بغیر تصور مکمل نہیں ہوتا. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تصویر سمجھتے کسے؟ آپ کسے تصویر کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو بظاہر جو تصویر جو ہوتی ہے یہ سامنے ہو گتے پر یا موبائل پہ ہو. جی جی. جب یہ چیز نہیں تھی تب کیا تھا؟ واہ واہ. جسے ہم تصویر کہتے ہیں نا، تصویر دراصل یہ نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد قبلہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کہ کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. واہ واہ. اب یہ تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. واہ جناب، تصور کی دولت اگر مل جائے نا تو تصویر کی حاجت نہیں رہتی. واہ واہ. پھر وہ تصویر دل میں رہتی ہے. وہ بڑا مشہور ایک شعر ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا دیکھ لی. واہ. تو ہم جسے تصویر کہتے ہیں، میں اسے تصویر نہیں کہتا، تصویر اندر ہوتی ہے. اب یہ کہ جناب تصویر دیکھنے کے لیے اپنے البم چھان مارو جناب، پھر موبائل میں جاؤ ڈھونڈنا شروع کرو، اچھا بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے پھر چارج پہ لگاؤ وغیرہ وغیرہ. یہاں جو تصویر ہے وہ ہر وقت چارج، بس یوں، اور یہ بندے کو بھی چارج رکھتی ہے اور خود. جی ہاں، اللہ کرے وہ تصویر آ جائے. آ جائے. کہ عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. عشق کیا ہے؟ یہ سوال عشاق سے ہی پوچھنے والا ہے. نہیں، میں تو ان فہرست میں شامل نہیں، لیکن مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ کے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم نے ایک شخص نے حضور سے پوچھا، اعلیٰ غوث اعظم سے پوچھا کہ عشق کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جا اور شیخ احمد کبیر رفاعی سے پوچھ. واہ. تو وہ شخص گئے اور ان سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت سے پوچھ لگائے، صحیح، اور جا کر ان سے پوچھا مل عشق، عشق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عشق آگ ہے جو ما سوا اللہ سب کچھ جلا دیتی ہے. اس کے بعد واقعہ تھوڑا ہے لیکن یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. تو عشق جو ہے نا وہ تو آگ ہے، اور یہ آگ سلگتی کیسے؟ یہ عشق جسے مل جاتا ہے تو وہ تو یوں کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستا، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اور اسی کا وہ شعر ہے نا، سلگ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، واہ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی. واہ واہ. تو عشق جسے عشق کہا جائے تو آج کل تو ہر ایک کو ہم عاشق رسول کہہ دیتے ہیں. خیر بدگمانی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن عشق ہر ایک کو یہ لقب دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. عشق اللہ کرے ہم عشق کے آئین تک پہنچے. آمین آمین آمین. کچھ لوگوں کی نظر میں دنیاوی اعزازات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کوئی صدارتی ایوارڈ مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، لیکن بحیثیت ایک ثنا خواں کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ یہ دنیاوی اعزازات جو ہوتے ہیں یہ بس ایک دنیاوی معاملات ہیں، اور اگر کسی کو ملا ہے اس کی نیت میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہ محسوس ہو کہ اس نے صرف اسی لیے ہی نعت پڑھی ہے، تو ہمیں بدگمان تو نہیں کرنی چاہیے. صحیح.
لیکن یہ منزل نہیں ہے. ہم، سب سے بڑا ایوارڈ یہ کب ہے کہ حضور کے شناخواہ بن گئے. سبحان اللہ، اللہ اس کے محبوب نے کرم کیا اور اس فیلڈ میں دخل کر لیا, تو یہ بڑا اعزاز نہیں ہے. سبحان اللہ. تو دنیاوی اعزازات جنہیں ملتے ہیں اللہ ان کو اور دے, اور جنہیں ان کی طلب نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو خالد محمود خالد صاحب نے بڑا عمدہ ایک شعر کہا صحیح. کہ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد, واہ، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا، دیکھنے والا ہوگا. واہ واہ، صلہ نعت نبی، کیا بات. ایک ایسا نوجوانوں کا طبقہ بھی رہا جو موسیقی کا دل دادا اور جو موسیقی کو روح کی غذا تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن آپ کا ایک کلام النبی صلو علیہ بہت بہت ماشاءاللہ بہت معروف ہوا, اور ہم نے دیکھا وہ نوجوان جو گانے سنتے تھے وہ سب اس طرف لوٹے, اور ماشاءاللہ ان کی گاڑیوں میں, گھروں میں نعت شریف اور وہ محافل کی طرف بڑی بڑی تعداد ان نوجوانوں کی آئی. تو یہ کیا کوئی پری پلان اس نعت کو پڑھنے کے لیے آپ نے تیاری کی تھی یا بس ہو گیا؟ اس کے حوالے سے میں کہوں گا اللہ الصمد, سبحان اللہ بے نیاز. واہ، یہ اس کی بے نیازی تو ہے کہ اس نے مجھ جیسے ایک حقیر ذلیل فقیر آدمی سے یہ کام لے لیا اس نے. واہ، اس کی بے نیازی ہے. صحیح. میں پراپر تیاری کچھ نہیں نہ میں نے کبھی الحمدللہ تحدید سے میں کتب بحث کر رہا ہوں مشہور ہونے کے لیے پڑھا, نہ میں نے یہ کبھی اس دل میں یہ تمنا ہے کہ میں بہت بڑا نعت خواں بن جاؤں یا میرے نام کے چرچے ہو جائیں. واللہ مجھے یاد نہیں آتا, اللہ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, اللہ. لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ کبھی میں نے اس لیے پڑھا. اللہ. بس یہ ایک نعت لوگوں نے سنی اور اس میں میں نے خود دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں ان کے کئی سے مراد میں لاکھوں میں کہہ سکتا ہوں, واہ واہ واہ، سبحان اللہ. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ نعت خوانی کی طرف راغب ہوئے. راغب، یہ کرم ہے اس کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے جی.